آج سچی باتیں کرتے ہیں، سچی باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لوگوں کے دلوں کی پکار فاروق ستار۔ کیسے ہیں فاروق بھائی آپ؟ جی بہت شکریہ، میں اللہ کا شکر ہے، جیسے آپ ہیں ویسے میں ہوں، جیسے پاکستان کا ہر شہری ہے، ہم سب ایک ہی کیفیت سے گزر رہے ہیں اس وقت، حالات غریب ہیں ابھی تو سب فاروق بہت بھائی، مشکل ہے، بہت مشکل، سب غریب ہوئے ہیں۔ کوئی غریب السوچ ہے، کسی کی سوچ میں غربت ہے، اور سیاست میں بھی بینکرپسی ہے، دیوالیہ پن ہے، اور لوگوں کو کہیں سے اعتماد نہیں مل رہا، لوگ بہت تنگ ہے، بیزار ہیں، ان کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، سب اقتدار کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنی کرسی بچانے کے لیے سوچ رہے ہیں، اگلے الیکشن تک میری پوزیشن بہتر ہو جائے تو اس وقت تک الیکشن آگے بڑھا دوں، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میری ابھی پوزیشن اچھی تو ابھی الیکشن کل ہو جائے۔ تو معیشت کہاں ہے، ڈالر بے لگام، تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، عام آدمی دیوار سے لگایا نہیں کہ دیوار میں چنوا دیا گیا ہے۔ اچھا، ماحول بنانے کے لیے ابھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو فاروق انکل بولوں یا سر فاروق ستار بولوں یا فاروق بھائی؟ دیکھیں، فاروق انکل بولیں گے مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ مجھے فاروق بھائی بولیں گے تو بھی اعتراض نہیں، فاروق ستار کہیں گے تو بھی کوئی اعتراض نہیں، فاروق ستار، لیکن فاروق بھائی بول دیتا ہوں۔ فاروق بھائی، فاروق بھائی، بھائی سے اب دیکھیں بھائی آ گئے بیچ میں، تو بھائی سے آپ کے ابھی کیسے بات چیت ہے یا پھر نہیں ہے جو آپ کے پہلے وقتوں میں تھی؟ دیکھیں کسی بھی بھائی سے دشمنی تو ہو نہیں سکتی نا، یہ تو حقیقت ہر ہے۔ بھائی سے کوئی نہ کوئی تعلق رہا، ہر بھائی کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا، اچھا وقت گزرا، اچھے کام کیے، اچھی چیزیں سیکھی، تو یہ تو دشمنی تو خیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نہیں، دشمنی کی میں بات نہیں کر رہا، میں دیکھیں تعلقات بول رہا ہوں۔ وہ تو آپ جو سوال پوچھیں گے مجھے تو اپنا جواب دینا ہے، حقیقت ہے۔ ٹھیک نا؟ آپ لینڈ مائنس بچھاتے جائیں میں اس میں سے نکلتا چلا نہیں، آپ کے تعلقات اب نہیں ہیں بالکل، یا ہیں یا اچھے ہیں؟ نہیں دیکھیں وہ تو طے ہے نا کہ ایک لائن جب وہاں سے کھینچ دی گئی تو مجھے بھی لائن کھینچنا پڑی، اور 23 اگست کو جہاں جو میں نے سٹینڈ لیا میں آج تک اسی سٹینڈ پہ قائم ہوں، نو لوکنگ بیک، میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، وہاں سے کوششیں ہوئی لیکن میں نے پھر بھی نہیں کیا۔ اچھا، وہاں سے اور کوششیں ایسے ہوئی کہ گیجٹس موجود ہیں، ایسے اکوپمنٹس موجود ہیں کہ میں کسی بھی موڈ آف کمیونیکیشن پہ اللہ نہ کرے کوئی خفیہ رابطہ رکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا رہ نہیں سکتا، تو اچھا مجھے کوئی منافقت تھوڑی کرنی ہے بھائی، اگر الگ ہو گئے تو الگ ہو گئے، صحیح بات، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہیں، ہر انسان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، میرا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا بھی ہوگا، یا جتنے بھی سب کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ دماغ سے کھڑے ہیں، ایک ہوتا ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے جو سب کو بول رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کس کے ساتھ دماغ سے کھڑے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ دیکھیں مہاجر قومی موومنٹ یا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں کام شروع کیا نا، جی، تو مہاجروں کے ساتھ تو کھڑے ہیں ہی شروع سے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے لیے کوئی موقع کوئی راستہ نکلے ان کے لیے، پھر تمام مظلوموں کے لیے بھی، اور پھر اپنے شہروں کے لیے خاص طور پہ جہاں ہماری کانسٹیٹیوئنسیز بنی، جہاں سے ہمیشہ ہمیں ووٹ ملے، لوگوں نے بہت عزت دی، اپنے دلوں میں بسایا، تو ظاہر ان کو تو بھول نہیں سکتے ہے نا۔ اچھا، اور جن کے ساتھ کام کیا اگر انہوں نے لائن کھینچی تو ہم نے بھی کھینچ دی، لیکن میں بدتمیزی کروں، بد تہذیبی کروں، یہ میں نہیں کروں گا، یہ میرے خیال میں میری تربیت نہیں ہے۔ اور جن کے ساتھ اچھے کام بھی کیے تو میرے پاس کوئی ڈیلیٹ کا آپشن تھوڑی کہ میں اس وقت کی جو اچھی یادیں ہیں یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، اور وہ یہ انسانی یادداشتوں میں ڈیلیٹ کا آپشن نہیں ہے۔ ہاں میرے ٹیبلٹ میں ہو سکتا ہے، لیپ ٹاپ میں ہو سکتا ہے، سیل فون میں ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس ڈیلیٹ کا آپشن نہیں ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ کاش وہ چیزیں نہ ہوتی جو انہوں نے بانی تھے، وہ بانی رہتے، وہ غلطیاں نہ کرتے، تو آج اس نہج پہ ایم کیو ایم ہم نہ کھڑے ہوتے۔ مطلب میں نے کرکس دے دیا، خلاصہ دے دیا۔ آپ کو لگتا ہے غلطیاں ہوئی ہیں؟ 100% ہوئی ہیں، اور جو غلطیاں ہوئیں اس میں بانی کا بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا رول تو ہے نا، جو غلطیاں ہوئی ہے نا، رول اس کا تو اچھا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پھر ان غلطیوں میں ہم اس وقت الگ نہیں ہوئے، ہر آدمی نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے وقت سے الگ ہوئے۔ اب اگر مصطفیٰ کمال بھائی نے ایک پوزیشن لی تو انہوں نے لی 11 مارچ کو غالباً، یا 3 مارچ کو، 3 مارچ 2016، اور ہم نے وہ پوزیشن لی 23 اگست 2016۔ تو کسی نے پہلے لی، کسی نے بعد میں لی، اپنے اپنے موقع سے جو ان کی وزڈم نے گائیڈ کیا، تو میری وزڈم نے گائیڈ کیا کہ ناؤ دیر از نو ریمیڈی ریمین بٹ ٹو سیو ایم کیو ایم۔ 35 سالوں کی ایک جد و جہد ہے یار، ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا عمل تھا، خرابیاں بگاڑ آ گیا جبھی تو یہاں تک پہنچ گئے نا۔ تو اب اگر وہ نہیں فیصلے صحیح کر رہے ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ جو ملک کے خلاف نعرے لگا دیے، تو اب یہ فاروق ستار جو الگ ہو گئے مجھ سے، تو انہوں نے 24 اگست کی صبح کو کہا کہ سب فاروق ستار کو جا کے جوائن کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی میرے فیصلے کی تائید کر دی کہ بھائی اس وقت یہی فیصلہ ہو سکتا تھا۔ تو میری جو پولیٹیکل پروڈنس، وزڈم، یا اتنے سالوں کا میرا ایکسپیرینس تھا، میں نے اس کو جوڑ کے پھر یہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ اب وہاں سے فیصلے نہیں ہوں گے، اب فیصلے ہم کریں گے، اور یہاں سے اب وہاں سے پالیسیز نہیں بنے گی، اب فیصلے یہاں سے ہوں گے، یہاں بنیں گے۔ اور اس میں چونکہ پہلے ہی مصطفیٰ بھائی الگ تھے، پھر مجھے بھی میرے ساتھیوں نے مصطفیٰ بھائی تو غالباً پہلے سے الگ ہو گئے، پہلے سے الگ ہو گئے، پھر ہم اس موقع پر ہوئے، پھر میرے ساتھ بھی کچھ میرے ساتھی نہیں چلے، تو پھر میرے ان کے راستے بھی الگ ہو گئے۔ تو یہ بھی جو ہماری آپس کی تقسیم در تقسیم تھی نا، پھر ہم نے بھی یہ محسوس
محسوس کیا کہ اس سے کام نہیں چل رہا. ہم کتنی سچی بات کریں, کتنی کھری بات کریں, کتنی اپنی غلطیوں کو جو ماضی میں ہوئی مان لیں, لوگ پھر بھی چاہتے ہیں کہ یار آپ سب ایک پلیٹ فارم پر کب آئیں گے. ہم سب نے الیکشن میں الگ الگ لڑکے دیکھ لیا نا, اور جہاں جائیں سب کہتے تھے ٹھیک ہے کسی کی غلطی کم کسی کی زیادہ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب اکٹھا ہوں, آپ سب یکجا ہوں. تو میرے خیال میں تو 2 سال سے اس کام پہ لگا ہوا تھا, اور مصطفیٰ بھائی کا بھی نام بار بار لیتا تھا, خالد مقبول بھائی کا نام بھی بار بار لیتا, کہتا تھا کہ بھائی سب کو جڑنا چاہیے.